وہ لال رنگ کا لہنگا پہنے گھونگھٹ نکلے بٹ پر بیٹھی تھی۔ آج اسے وہ مل گیا تھا جسے اس نے بچپن سے چاہا تھا۔ زارون خان اس کی محبت تھا، پر اس شخص کے دل میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، اس رشتے سے انکار کر دو۔ وہ 2 دن پہلے اس سے ملنے آیا تھا۔ جب یہ بات اس نے میرال کے سامنے رکھی، میں انکار نہیں کر سکتی، آپ خود کیوں انکار نہیں کرتے تھے؟ یہ بات میرال نے دل پر پتھر رکھ کر کی تھی۔ میں امی کی وجہ سے مجبور ہوں، اور تم یہ اچھے سے جانتے ہو۔ اس نے ایک نظر بھی میرال کو نہیں دیکھا تھا، وہ خاص اس کے لیے تیار ہو کر آئی تھی۔ میں انکار نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ دبی دبی چیخی۔ زارون کی آنکھیں لال ہوئی۔ پر میں نہیں کرتا تم سے محبت، بہت پچھتاؤ گی تم۔ کل کی رات تمہاری زندگی کی بھیانک رات ہوگی۔ وہ زور سے میرال کی کلائی پکڑ گیا تھا۔ میرال کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں کچھ جانتی بھی ہو؟ اس کا سوال سنتی وہ گھبرائی۔ اگر تو نہیں جانتی تو پتہ کر کے آنا، ورنہ اگر میں نے بتایا تو میرا وقت ضائع ہوگا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری زبردستی کی بیوی بننے کا، تو اب تیار ہو جاؤ۔ رات بھر میری قربت میں تڑپنے کے لیے مس میرال خان، اس کے لہجے سے آگ دک رہی تھی۔ کل رات تم مجھے میرا حق دو گی، تیار ہو کر آنا۔ اپنے نازک عدم جسم کو مضبوط کر کے آنا چاہے۔ میرے سامنے رو یا چیخو، میری شدتیں تمہیں برداشت کرنی ہوگی۔ زارون خان کی شدتیں برداشت کرنا عام بات نہیں ہے، وہ کہتے ساتھ اٹھا تھا اور چلا گیا تھا، جبکہ میرال کی روح پناہ ہو گئی تھی۔ ابھی بھی اس کی سج سجائے بیٹے میرال کی سماعت میں زارون خان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ اسے جانتی تھی، وہ اپنی بات کا پکا تھا۔ آج زارون اس پر رحم نہیں کرے گا، مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ میرال کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ جیسے جیسے زارون اس کے قریب آ رہا تھا، وہ پیچھے کھسک رہی تھی۔ ارے کتنی بے خوف ہو، واہ میرے لیے سچ سور کے بیٹی ہو۔ وہ میرال کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا، اس کا انداز داد دینے والا تھا۔ زارون یہ کیا کر رہے ہو؟ زارون نے اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکتے ہی میرال کو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں سلگتی نفرت اور جنون ایسا تھا کہ میرال کے رگ و پے میں خوف اتر آیا، مگر دل کا ایک کونا اب بھی پکار رہا تھا کہ یہی شخص اس کی چاہت ہے۔ میں نے کہا تھا نا سویٹ ہارٹ، شادی کی رات تیار رہنا۔ اب کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ محبت ہے نا تو دکھاؤ، آج کتنی محبت کرتی ہو تم زارون خان سے؟ وہ تیش میں تھا، میرال کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ زارون اسے بٹ پر دھکا دیتے خود اس پر سایہ فگن ہوا تو میرال کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ زارون پلیز مت کرے، وہ لرزتی آواز میں بولی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی چیخ دبی رہ گئی جب زارون نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی شدتوں کا قیدی بنا لیا۔ میرال کا وجود کانپ رہا تھا، وہ ہاتھوں سے اسے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر زارون کی گرفت پتھر کی طرح سخت تھی۔ اس کی سانسیں تیز اور گرم تھی جو میرال کی گالوں کو جلا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، آج کی رات تمہیں میری شدتوں کے سامنے جھکنا ہوگا۔ وہ اس کی گالوں پر اپنے سخت لمس کی مہریں چھوڑتے ہوئے بولا۔ میں ٹوٹ جاؤں گی، میرال کی ہچکیوں میں لپٹی آواز نکلتی، مگر زارون کے لب اس کے گلے کے نرم حصے پر اتر آئے۔ میرال نے آنکھیں سختی سے بند کر لی، اس کے جسم پر آگ سی دوڑنے لگی۔ زارون نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائیوں کو بٹ پر قید کر دیا، اس کے چہرے کے قریب آ کر دھیرے سے سرگوشی کی۔ محبت کا دعویٰ کیا تھا تو اب ثابت کرو، دیکھو کتنا سہ سکتی ہو میری قربت۔ میرال کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر اس کے دل کی گہرائی میں ایک اور جذبہ سر اٹھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی آج زارون کی شدتیں اسے توڑ بھی سکتی ہے اور جوڑ بھی سکتی ہے۔ کمرہ ایک ایک پل میں ان کی دھڑکنوں اور بے قابو سانسوں سے بھر گیا۔
زارون کا لمس اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لیتا جا رہا تھا اور میرال کی مزاحمت کم ہوتی جا رہی تھی۔ زارون کا لمس اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لیتا جا رہا تھا اور میرال کی مزاحمت کم ہوتی جا رہی تھی۔ یکدم زارون خان کی نظر میرال کی بے بس ہوتی نم آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ دور ہٹو مجھ سے، وہ چیخا۔ دور رہنا، قریب نہیں آنا۔ اس کے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑا۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں زور سے بند کی، مگر پھر یکدم جیسے کسی نے اس کے اندر کا جنون کھینچ لیا ہو، وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور میرال کی گلائیاں آزاد ہو گئی۔ میرال نے حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سانسیں بے قابو تھی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں آنسو سے لبریز تھی۔ زارون بیڈ کے کنارے بیٹھا دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں میں بھینچ کر اپنی سانسوں کو قابو کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی شدت کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں پہلی بار ایک انکہی خاموشی اتر آئی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ میرال سہمے وجود کے ساتھ بیڈ کے کونے پر سکڑ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زارون کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے اس پر اپنی شدت کا طوفان برپا کرنے والا تھا، اب خاموشی کے بوجھ میں دب کر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک بار پھر میرال کی طرف دیکھا۔ نگاہوں میں عجیب سا اضطراب اور کشمکش تھی، جیسے وہ خود سے لڑ رہا ہو، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ کمرے میں صرف دونوں کی دھڑکنوں اور بے قابو سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے، مگر اس کے دل میں پہلی بار ایک کمزور سی امید جاگی۔ شاید زارون کے دل کی تہہ میں ابھی بھی کچھ اور چھپا ہے، کوئی ایسا احساس جو نفرت کی دیوار کو چیر کر باہر آ سکتا ہے۔ زارون نے گہری سانس لی، کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے ہوئے اس کی پشت میں بھی وہی خاموشی اور بوجھ تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا، لیکن اس کی خاموشی میرال کے دل میں ہزاروں انکہے سوال چھوڑ گئی۔ صبح کی کرنیں پردوں سے چن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میرال کے آنکھوں کے گرد رات بھر کے آنسو کے نشانات صاف جھلک رہے تھے۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی، تھکن اور خوف اس کے وجود میں اترے ہوئے تھے۔ کمرے کی حالت ابتر تھی۔ دروازہ کھلا اور زارون اندر آیا۔ اس کے چہرے پر رات کی طرح سختی تھی، مگر آنکھوں کے نیچے ہلکی سی لالی، جیسے اس نے بھی رات بھر نیند نہ کی ہو۔ میرال نے اس کی طرف دیکھا، دل زور زور سے دھڑکا۔ لمحہ بھر کے لیے اسے لگا زارون پھر وہی شدت دہرائے گا، مگر وہ صرف چند قدم اندر آیا اور ٹھہر گیا۔ تیار ہو جاؤ، نیچے ممی ناشتے پر انتظار کر رہی ہے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، لہجے میں الجھن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میرال کے لب کپ کپائے۔ آپ رات کو کیوں؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ اس کی نظریں فرش پر جم گئی۔ زارون لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، جیسے دل اور زبان کے بیچ جنگ ہو رہی ہو، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، بس نظریں پھیر لی۔ میرال خان، اس نے تھوڑی سختی سے پکارا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ میں زیادہ وضاحتیں نہیں دیتا اور تمہیں بھی ان کی ضرورت نہیں۔ جو بولا ہے وہ کرو اور نیچے جا کر ممی کے سامنے کچھ مت کہنا۔ اس کی آواز باری تھی، مگر اندر کہیں نرمی کی لکیر چھپی ہوئی تھی۔ میرال نے اس باتی نظروں سے دیکھا۔ زارون کے قدم لمحے بھر کو رکے، لیکن اس نے پلٹ کر دیکھنے کی بجائے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تیار ہو جاؤ، بس یہی کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی، مگر اس بار میرال کے دل میں ایک انکہی سوال اور بھی گہرا ہو گیا۔ اگر وہ واقعی نفرت کرتا ہے تو رات کو مجھے چھوڑ کیوں گیا؟ میرال کے والدین اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ وہ اپنی تائی کے ساتھ رہتی تھی، جو اس پر بہت ظلم کرتی تھی۔ خالہ زارون کی ماں اکثر اس سے ملنے آتی تھی اور اس کے ساتھ ہوئی ساری ناانصافیوں کے بارے میں انہیں پتہ تھا، پر وہ میرال کو اپنے ساتھ لا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے تایا آنے نہیں دیتے تھے۔ مگر میرال بچپن سے زارون کو پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ خالہ اس کو کہتی تھی جب بڑی ہو جاؤ گی تو تمہیں اپنے زارون کی دلہن بنا کر ساتھ لے جاؤں گی۔ اس نے اپنی زندگی کے 18 سال اس انتظار میں گزار دیے تھے۔ زارون بھی بہت اچھا تھا، ہمیشہ اس کا خیال رکھتا تھا، پر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ شادی کی بات سن کر وہ بالکل بدل سا گیا۔
اس کا رویے میں نفرت آ گئی تھی۔ مگر خالہ نے میرال سے کہا شادی کے بعد تم اسے بدل دو گی۔ جبھی وہ یہ شادی کر کے اس عالی شان گھر میں آ گئی، لیکن اسے گزری شب اندازہ ہوا زارون کی نفرت کوئی عام نفرت نہیں تھی، وہ میرال کو جلا ڈالے گی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، سفید کرکری پردوں سے دھوپ کمرے میں اتر رہی تھی۔ زارون کی ممی نرمی سے مسکراتی میز پر چیزیں سجا رہی تھی۔ آ گئے تم دونوں، وہ خوشی سے بولی جب زارون اور میرال آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ زارون نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور مسکراتے ہوئے اپنی ممی سے ملا۔ میرال نے نظریں جھکائی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، وہ اب بھی رات کی تکن اور رونے کے آثار چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارون حسب معمول خاموش اور سخت چہرے کے ساتھ آگے بڑھا۔ ممی نے دونوں کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیسی ہو میری بیٹی، رات کو نیند اچھی آئی؟ ان کے سوال پر میرال ہاں میں گردن ہلاتی۔ ماشاء اللہ، آج تو اور بھی پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے پیار سے میرال کی پیشانی چومی۔ میرال نے زبردستی ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لائی، لیکن آنکھوں میں نمی چھپ نہ سکی۔ جی ممی، وہ دھیرے سے بولی۔ زارون نے یہ سب خاموشی سے دیکھا۔ لمحہ بھر کو اس کی نظریں میرال کے جھکے چہرے پر ٹھہری، جیسے کوئی احساس اندر ہی اندر جاگ رہا ہو، مگر اس نے فوراً نظر پھیر لی اور ناشتہ کرنے لگا۔ زارون، اپنی بیوی کا خیال رکھنا، کیونکہ اب سے میرال میری بیٹی ہے۔ یہ جملہ میرال کے دل کو کاٹ گیا۔ رات کی تلخیاں یاد آئی اور اس کی نظریں اور زیادہ جھک گئی۔ زارون کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ جی ممی، بس اتنا سا جواب دیا، وہ بھی بغیر کسی جذبے کے۔ میز پر خاموشی پھیل گئی، صرف برتنوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ممی کو کچھ کھٹکا ضرور، مگر وہ یہ سوچ کر خاموش رہی کہ دونوں ابھی نئے نئے ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوپہر کا وقت تھا، ممی اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ زارون صبح ہی آفس چلا گیا تھا، جبکہ ممی نے اسے بہت روکا بھی تھا، پر اس نے کہا میری ضروری میٹنگ ہے۔ میرال دھیرے دھیرے قدموں سے اندر آئی، اس کا چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی اور وجود تکا ہوا سا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ممی نے تسبیح ایک طرف رکھی اور فکرمندی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرال نے لب بھینچے، مگر ضبط کی دیوار زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ خالہ، میں نے تو ہمیشہ سوچا تھا کہ شادی خوشیوں کا دوسرا نام ہوگی، لیکن شاید میری زندگی میں یہ غم ہی لکھا۔ وہ رندی آواز میں رک گئی۔ لیکن کیا ہوا بیٹا؟ زارون نے کچھ کہا ہے؟ ممی نے اس کا چہرہ سہلایا۔ اور وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں خالہ، میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی بیوی مانے، مجھے قبول کرے، لیکن ان کے دل میں میرے لیے صرف سختی ہے۔ میرال کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ یہ کہتے ہی وہ سمینہ بیگم کے سینے سے لگ گئی۔ نہیں بیٹا، ایسا مت سوچو، زارون اندر سے بہت حساس ہے، کبھی کبھی اپنی بات جتانے کے لیے سخت لہجہ اختیار کر لیتا ہے۔ تم صبر کرو، ایک دن وہ تمہاری محبت کو ضرور سمجھے گا۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا کر دلاسا دیا۔ اور آپ کو انہیں اس شادی کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا، میرال نے بھرائی آواز میں کہا۔ میں سمجھتی تھی کہ محبت کے بعد نفرت ختم ہو جائے گی، مگر وہ مزید کچھ نہ بول سکی اور ہچکیوں میں ڈوب گئی۔ بیٹا، ابھی تو ایک دن ہوا ہے، تم صبر کرو، وہ ضرور تمہاری محبت کو سمجھے گا۔ سمینہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی، دلاسا دیتی رہی۔ دروازے کے باہر زارون کھڑا تھا، وہ اندر آنے کے لیے ہی آیا تھا، مگر جیسے ہی میرال کی ٹوٹی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے قدم زمین میں جم گئے، آنکھوں میں ایک لمحے کو تیز چمک آئی، جیسے کسی نے دل کے اندر چھپی تلخی پر روشنی ڈال دی ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا سنتا رہا، مٹھیاں بھینچ لی۔ اسے اس لڑکی پر بہت غصہ آیا جو منع کرنے کے باوجود اس کی شکایتیں کر رہی تھی۔ اندر کا غرور اور انا اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی، مگر دل کا ایک کونا کانپ رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو پلٹنے پر مجبور کیا۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے ہر قدم پر وہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہو۔
کمرے کے اندر سمینہ بیگم ابھی بھی میرال کو دلاسا دے رہی تھی، مگر دروازے کے باہر زارون کی آنکھوں میں پہلی بار ان کہیں تڑپ اتر آئی تھی۔ روز کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ زارون دیر رات گھر آتا اور صبح آفس چلا جاتا۔ میرال روز اس کا انتظار کرتی، پر اس کے آنے سے پہلے اس کی آنکھ لگ جاتی۔ پر آج رات وہ زارون کے انتظار میں بیٹھی تھی تاکہ اس کے ساتھ کھانا کھا سکے، دونوں کچھ دیر بات کرے تو ان کے درمیان کی یہ دوریاں کم ہو۔ رات کی گھڑی 3 بجا رہی تھی، آدھی رات گزر چکی تھی، پر زارون کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ میرال نے اپنے ہاتھوں میں رکھی کتاب ککی بند کرتی تھی مگر آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ دل ہر لمحے یہ دعا کر رہا تھا کہ آج زارون جلدی آ جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بار پھر خاموشی کی بجائے بات ہو، چاہے وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور زارون حسب معمول سخت چہرے کے ساتھ اندر آیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے تکن کے سائے تھے۔ میرال فوراً کھڑی ہوئی، وہ میرال کو جاگتے دیکھ ٹھٹک گیا۔ کھانا لگا دوں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ زارون نے ایک نظر اس پر ڈالی اور وہ اس وقت سلک کے بلیک نائٹ سوٹ میں اسے اپنی اور کھینچ رہی تھی۔ پھر سوٹ کی جیکٹ اتارتے ہوئے بولا، سارا دن کچھ نہیں کھایا ہوگا، کم از کم تھوڑا سا تو۔ میرال کے لب کپکپائے۔ وہ زارون سے بات کرتے ڈرتی تھی۔ کہا نا بھوک نہیں ہے، زارون نے ذرا سخت لہجے میں کہا اور بٹ پر بیٹھ گیا۔ فضا میں پھر وہی خاموشی پھیل گئی۔ میرال نیچے کچن سے کھانے کی ٹرے بنا کر لے آئی۔ اس نے ہمت جتائی اور آہستگی سے آگے بڑھ کر ٹرے میز پر رکھ دی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس کی آواز دبے دبے لہجے میں نکلی۔ زارون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک سادہ سا درد چھپا تھا۔ دل کے اندر کچھ ہلا سا گیا، مگر وہ فوراً نظریں ہٹا گیا۔ میں نے کہا تھا بھوکا رہنے کے لیے یا میرے انتظار کرنے کے لیے؟ وہ بظاہر موبائل پر لگا تھا، پر میرال کے چہرے کی اداسی دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ رہی۔ انتظار کی عادت مت ڈالو میرال، یہ تمہیں مزید تکلیف دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ لیا، جیسے سوچوں کے بوجھوں سے سر باری ہو۔ تکلیف تو پہلے ہی بہت ہے، زارون محبت کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ میرال نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک قدم اور بڑھایا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، وہ اس کے قریب تر کھڑی تھی۔ محبت کا نام مت لو میرال، وہ لفظ میرے لیے زہر ہے۔ اس کی آواز باری ہوئی۔ زہر بھی کبھی شفا بن جاتا ہے اگر دل سے قبول کر لو۔ میرال کی پلکیں بھیگ گئی۔ زارون نے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا، جیسے اس کے اندر کا جنون پھر سے جاگ رہا ہو۔ میرال سہمی مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ صرف اتنا کہ مجھے اپنی بیوی مان لو، میرال نے لرزتی مگر سچی آواز میں کہا۔ کمرے کی فضا باری ہو گئی۔ زارون کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ ایک طرف انا، نفرت اور زخم، دوسری طرف میرال کی معصوم آنکھوں میں جھلکتی بے بسی اور محبت۔ اچانک وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، اپنے کانپتے ہاتھوں کو جیبوں میں ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سو جاؤ میرال، میرے پاس ابھی تمہارے سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ٹیبل پر کھانا ویسے ہی پڑا رہا۔ میرال کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ اس کا دل ٹوٹا، جو امید تھی کم ہو گئی۔ وہ اسٹڈی روم میں آ گیا تھا۔ میرال کا سامنا اسے نہیں کیا جا رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ زارون اسٹڈی ٹیبل کے پاس بیٹھا اپنی فائلز دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی۔ اس نے پیشانی دبائی اور گہری سانس لی۔ اچانک موبائل بج اٹھا۔ اس نے چونک کر اٹھایا۔ دوسری طرف ڈاکٹر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، زارون کی آواز بھاری اور تکی ہوئی تھی۔ زارون، تم کب تک یوں ٹالتے رہو گے؟ رپورٹ صاف بتا رہی ہے برین ٹیومر بڑھ رہا ہے۔ سرجری جتنی جلد ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ زارون نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے اندر جیسے طوفان اٹھنے لگا۔ ڈاکٹر، آپ جانتے ہیں نا، اگر سرجری ناکام ہوئی تو اگر میں بچا ہی نہیں، اس سے 1 ماہ پہلے اپنے دماغ، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
مگر وقت پر علاج نہ کرو گے تو یہ بیماری خود بخود زندگی چھین لے گی۔ ڈاکٹر کی آواز نرم تھی، زارون کے لب کپ کھپائے، نگاہیں خلا میں گم ہو گئی اور اس کے دماغ میں ایک ہی چہرہ ابھرا، میرال کا۔ اس کے آنسو، اس کی محبت بھری باتیں، اس کا ٹوٹا ہوا وجود بھی۔ کاش میں میرال کو سب سچ بتا دیتا، کاش میں کہہ سکتا کہ یہ نفرت نہیں، یہ بیماری ہے جو مجھے روک رہی ہے۔ دل نے پہلی بار زور سے کہا، ڈاکٹر ابھی نہیں، میں تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹتی کرسی پر سر ٹکا کر بیٹھ گیا، آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ اگر میں نہ رہا تو میرال کو کیسے بتاؤں گا کہ اس سے محبت نہ کرنا کبھی میرا فیصلہ ہی نہیں تھا، یہ صرف میری بیماری کی سزا تھی۔ اس کا دل رو رہا تھا کیونکہ ابھی وہ میرال کو تنہا چھوڑ آیا تھا۔ اگلی صبح میرال نے ہمت باندھی کہ آج پھر وہ زارون سے بات کرے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس کے دل کی نفرت کم ہو جائے، چاہے اس کے لیے جھگڑا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ زارون وارڈروب کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا جب میرال ویسے ہی مسکراتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لائے میں باندھ دوں۔ وہ ٹائی پر ہاتھ رکھ گئی۔ زارون نے کچھ نہیں کہا، نہ پیچھے جھٹکا۔ کل رات آپ پھر مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آخر آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ سوال کر رہی تھی، زارون لاجواب ہوا۔ زارون نے آئینے میں اس کی جھلک دیکھی، کیونکہ تم نے زبردستی یہ شادی کی اور میں مجبور ہوا۔ پھر سفارٹ لہجے میں بولا، مجبور آپ نہیں، آپ کی انا ہے، میں پچھتا رہی ہوں۔ آپ سے شادی کرنے سے اچھا میں مر جاتی۔ میرال کا دل دکا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، چپ رہو میرال۔ زارون نے اچانک غصے سے مڑ کر کہا، اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے، آئندہ یہ الفاظ اپنے منہ سے مت نکلنا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی عورت میرے سامنے میری زندگی کے فیصلوں پر سوال اٹھائے۔ میرال نے ہمت نہیں ہاری، آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر لہجہ مضبوط رکھا۔ تو پھر مجھے کیوں اپنی زندگی میں لائے؟ کیوں میری امیدوں کا خون کیا؟ اگر آپ مجھے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے تو صاف انکار کر دیتے۔ وہ پھنکاری، میں نے کہا تھا نا، یہ شادی ممی کی ضد تھی، تم میری زندگی میں شامل ہو یا نہ ہو، میرے دل میں تمہارے لیے جگہ کبھی نہیں ہوگی۔ زارون آگے بڑھا، اس کے قریب آ کر غرایا، آپ لاکھ انکار کریں زارون خان، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اب آپ کی بیوی ہوں، اور بیوی ہونے کا حق مانگنا کوئی جرم نہیں۔ میرال کی سانس رک گئی۔ اس نے رندی آواز میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر زارون کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرال کا بازو پکڑا اور سختی سے بولا، میرے حق کے نام پر مجھے قید کرنے کی کوشش مت کرو، تم میری زندگی میں ایک فالتو شے کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرال نے درد سے لب بھینچ لیے مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے چمک ابھری۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے پاس الفاظ نہیں بچے تھے۔ تم میری ضد آزما رہی ہو میرال، اور ایک دن یہی ضد تمہیں پچھتاوے میں جلا دے گی۔ زارون لمحہ بھر کو رک گیا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی مگر آنکھوں میں آگ اب بھی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سختی سے بازو چھوڑا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور میرال ٹوٹے دل کے ساتھ بٹ پر گر گئی۔ وہ نیچے آئی تو خالہ اخبار پڑھ رہی تھی۔ میرال، زارون کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا ایک بزنس پارٹی میں تمہیں ساتھ لے جائے گا، شام تک تیار ہو جانا۔ میرال ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سچ میں خالہ، انہوں نے خود بولا ہے؟ وہ جیسے خوش ہو گئی تھی۔ ہاں بیٹا، دیکھو اب وہ تمہیں سمجھنے لگے گا۔ میرال کو خوش دیکھ وہ مطمئن ہو گئی، پر سچ تو یہی تھا، انہوں نے ہی زارون کے پیچھے لگ کر کہا تھا میرال کو ساتھ لے جائے۔ جب شادی ہوئی دونوں کہیں ساتھ نہیں گئے اور وہ ممی کے سامنے مجبور ہو گیا تھا، جب ہی حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے خالہ، میں پھر تیاری کر لوں، وہاں نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، مجھے اچھے سے تیار ہونا ہے ورنہ زارون کا پتہ نہیں کب ناراض ہو جائے۔ وہ جلدی جلدی بولتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے وہ اس کے اچھے نصیب کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ شام 7 بجے وہ مکمل تیار ہو گئی تھی اور زارون کا انتظار کر رہی تھی۔ زارون تکا تکا سا کمرے میں داخل ہوا تو ساخت ہو گیا۔ آج زارون کی دیوانی بلیک ساڑی پہنے، ہلکے سے میک اپ کیے، اس پر بجلی گرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟
وہ زارون کو دیکھتی کڑی ہو گئی تھی اور گول گھوم کر دیکھنے لگی۔ زارون کا دل کیا کہہ دے حسین پریوں جیسے، پر لب سی لیے۔ ہم شادی میں نہیں جا رہے جو اتنا تیار ہوئی ہو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ میرال کا چہرہ بجھ سا گیا۔ زارون شاور لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ تیار ہو گیا تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ زارون نے چلنے کو کہا تو وہ اس کی تقلید میں چل دی۔ ہال روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین اور ان کی فیملیز محفل میں شریک تھی۔ میرال جب زارون کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر جا ٹھہری۔ سیاہ ساڑی میں وہ واقعی کسی ملکہ کی طرح دلکش لگ رہی تھی۔ زارون نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی مگر فوراً رخ پھیر لیا۔ دل چاہا تعریف کرے مگر انا اور سختی نے زبان کو باندھ دیا۔ کچھ دیر بعد زارون اپنے بزنس پارٹنر سے بات کرنے لگا۔ میرال ایک طرف کڑی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کا مشاہدہ کر رہی تھی کہ اسی وقت ایک شخص اس کے قریب آیا۔ وہ زارون کا بزنس پارٹنر احمر بیگ تھا جو اپنی رنگینی طبیعت کے لیے مشہور تھا۔ اس کے قریب آیا۔ ہیلو، آپ یقیناً مسز زارون خان ہے، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ میرال نے ہلکا سا سر ہلایا۔ واہ مسز زارون خان، اس نے دھیرے سے کہا، آپ کو دیکھ کر تو یقین ہی نہیں آتا کہ اتنی معصوم اور حسین بیوی کسی سنجیدہ بزنس مین کی ہو سکتی ہے۔ میرال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، آپ شاید میرے شوہر کے دوست ہیں، اس نے نرمی سے پوچھا۔ احمر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دوست بھی، اور اب شاید آپ کے مداح بھی۔ اس نے جان بوجھ کر ذرا قریب ہو کر بات کی۔ احمر کی نظر میرال پر ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ کمال ہے، زارون تو بہت خوش نصیب ہے، آپ آج کی رات کی سب سے خوبصورت خاتون لگ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں تعریف سے زیادہ دلچسپی جھلک رہی تھی۔ میرال گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ شکریہ، اسے یہ شخص پسند نہیں آیا۔ یہ منظر دور سے زارون دیکھ رہا تھا اور اس کی رگوں میں جیسے خون کھولنے لگا۔ احمر کے الفاظ، میرال کے جھجکی ہوئی مسکراہٹ اور دونوں کا قریب کھڑا ہونا اس کے صبر کو کاٹ رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی گفتگو ختم کر کے تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ میرال، اس کی آواز سخت تھی۔ میرال چونکی اور پلٹی۔ زارون کی آنکھوں میں عجیب سی چنگاریاں دیکھ رہی تھی۔ چلو ہم جا رہے ہیں۔ اس نے میرال کا ہاتھ پکڑا اور بنا کسی کو دیکھے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ احمر چونک کر پلٹا۔ زارون کی سرخ آنکھوں میں دہکتی غیرت دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ تمہارے ذوق پر شک نہیں مگر اپنی حدوں کا خیال رکھو، یہ میری بیوی ہے، اس نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ارے زارون، پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے، تھوڑا تو رک جاؤ، احمر نے مسکرا کر کہا۔ آئی تھنک میٹنگ ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ زارون کا لہجہ تو ٹھوک تھا۔ پھر اس نے میرال کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور ہال سے باہر نکل گیا۔ آپ نے اچانک ایسا کیوں کیا؟ سب دیکھ رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میرال نے دبے دبے لہجے میں کہا، کبھی دوبارہ کسی غیر مرد کے ساتھ یوں بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میرال، اس کی آنکھوں میں جنون اور غیرت دیکھ رہی تھی۔ زارون نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی، گاڑی سائڈ پر روکی اور اس کی طرف جھک آیا۔ پر وہ تو صرف آپ کے پارٹنر تھے، میرال نے ہمت کر کے کہا۔ پارٹنر ہو یا دنیا کا کوئی بھی مرد، یاد رکھو تم صرف میری بیوی ہو، اور مجھے یہ برداشت نہیں کہ کوئی اور تمہیں یوں دیکھے یا تم سے بات کرے۔ میرال کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ زارون کی آنکھوں میں آج نفرت سے زیادہ ایک اور جذبہ جھلک رہا تھا، ملکیت اور غیرت بھرا جنون۔ گھر پہنچ کر میرال نے سوال کیا، جب آپ کو مجھ سے محبت نہیں تو کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ شرٹ ترتے زارون کے ہاتھ لمحے بھر کو رک گئے۔ میرال، تم میری بیوی ہو، کوئی تمہیں یوں گورے یوں بات کرے یہ میرے لیے برداشت سے باہر ہے۔ میرال کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ پر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو اس رشتے کی پرواہ نہیں، تو پھر یہ غیرت کیوں؟ زارون ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ ہو سکتا ہے محبت نہ ہو مگر تمہارے ساتھ تعلق کا ایک نام ہے، اور میرے نام کے ساتھ جڑی عورت پر میں کسی اور کی نظریں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ جب چھوڑ دوں تو چاہے کسی سے بھی ملو، مجھے پرواہ نہیں۔ میرال کی پلکیں لرزی۔
مطلب یہ سنگ دل انسان اسے چھوڑ دے گا؟ زارون اچانک اور قریب ہوا، اتنا قریب کہ اس کی سانس مرال کے رخسار کو چھونے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، پر تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تو زارون وہاں نہیں تھا۔ گھر کے بڑے کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ مرال تیز بخار میں جلتی ہوئی بستر پر لیٹی تھی، چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور آنکھیں بند تھی۔ خالہ پاس ہی بیٹی پنکھا چل رہی تھی اور بار بار اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھ رہی تھی۔ کل رات کے واقعے کے بعد سے وہ بہت ڈر گئی تھی۔ زارون اسے چھوڑ دے گا، شادی کے 2 ماہ بعد بھی وہ اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی تھی۔ یا اللہ، یہ بچی کب سے تڑپ رہی ہے، زارون کو تو خبر کروں، وہ ہی کچھ کرے گا۔ خالہ کی نظریں فکر مندی سے بھری تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور زارون اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، چہرہ پریشان تھا۔ کیا حال ہے مرال کا؟ ڈاکٹر بلایا آپ نے؟ اس نے جلدی سوال کیا۔ ہاں بیٹا، ڈاکٹر آیا تھا، کہہ رہا تھا ٹینشن اور کمزوری کی وجہ سے بخار ہے، دوا دی ہے لیکن تیمارداری تو گھر والے ہی کرتے ہیں۔ خالہ نے آہ بھری۔ زارون سیدھا بستر کے پاس آیا، کرسی گھسیٹ کر مرال کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے پسینے سے بھیگے بال سمیٹے اور پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو بہت گرم ہے، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے دل کام گیا ہو۔ بیٹا بے ہوشی میں صرف یہی کہہ رہی ہے کہ زارون مجھے چھوڑ دیں گے۔ تم نے اس طرح کی بات کیوں کی مرال سے؟ وہ استفسار سے کر رہی تھی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا ممی میرے مر جانے کے بعد یہ اکیلی ہو جائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا اس بیماری کے ساتھ میں مرال کو نہیں اپنا سکتا، پر آپ نے میری نہیں سنی۔ مجھے ڈر لگتا ہے میری ذرا سی نرمی اسے امید دے دے گی، پھر میرے مر جانے کے بعد یہ کیسے زندہ رہے گی؟ وہ کرب سے بولا۔ سمینہ بیگم تڑپ گئی تھی۔ وہ جانتی کہ ان کا بیٹا موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، پر انہیں امید تھی وہ سرجری کروا لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مرال کو زارون کی زندگی میں لانے کا مقصد بھی یہ تھی کہ زارون کو جینے کی امید مل جائے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا جتنی جینے کی امنگ ہوگی سرجری کی کامیابی اتنی ہی ہے۔ خالہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ دونوں کو اکیلا چھوڑ دے۔ مرال نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، دھندلی نظر میں زارون کو پاس بیٹا دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ یہاں؟ اس کی مدھم آواز میں بے یقینی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیوں نہیں آتا؟ تم بیمار ہو اور میں بے خبر رہوں؟ زارون نے پانی کا گلاس اٹھایا اور چمچ سے دوا دی اور بولا، آپ تو مجھے کبھی اپنی فکر میں شامل نہیں کرتے تھے۔ مرال نے کمزور مسکراہٹ دی۔ زارون نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، انگلیاں نرمی سے سہلائی۔ ہو سکتا ہے میں کہہ نہ سکوں، مگر سچ یہ ہے کہ تمہاری ذرا سی تکلیف بھی مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ صرف سوچ سکا۔ زارون، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کبھی قریب آ جاتے ہیں، کبھی دور دھکیل دیتے ہیں۔ مرال کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے لب ہلائے۔ کیونکہ میں خود اپنی جنگ لڑ رہا ہوں مرال، مگر ایک بات یاد رکھنا، جب تمہاری زندگی یا صحت کی ہو تو تم میرے لیے سب سے مقدم ہو۔ زارون نے اس کی پلکوں پر جھکی نمی صاف کی اور دھیرے سے کہا۔ وہ آج نرمی دکھا رہا تھا۔ مرال نے دل میں شکر کیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مرال تکن سے آنکھیں موند گئی اور زارون اس کے سرانے بیٹھا رہا۔ اس کا ہاتھ تامے ہوئے۔ 1 ہفتے وہ بیمار رہی تھی اور زارون اس کی خدمت کرتا رہا۔ یہ زارون بالکل الگ تھا جو اس کا خیال رکھتا تھا، نرمی سے بات کرتا تھا۔ وہ قدر بہتر تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ڈرائنگ روم میں ممی ایک مہمان سے بات کر رہی تھی۔ مرال پانی لینے کچن کی طرف گئی تھی۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ زارون اسٹڈی روم کے دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں فائل تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی کن پٹی کو سختی سے دبائے ہوئے تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا سے گئے جیسے سر میں شدید درد ہو، پھر فوراً ہی سیدھا کھڑا ہو گیا اور دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ مرال ٹٹک گئی، دل میں ایک عجیب سا کھٹکا ہوا۔ شام کو وہ بیڈ روم میں گئی تو زارون وہاں نہیں تھا اور میز پر ایک چھوٹی سی دوائیوں کی بوتل رکھی تھی جسے اس نے جلدی میں کھلا چھوڑ دیا تھا۔ مرال نے چونک کر بوتل اٹھائی اور لیبل پر کسی پیچیدہ دوا کا نام لکھا تھا جسے وہ سمجھ نہیں سکی۔
اسی لمحے دروازہ کھلا اور زارون اندر آیا۔ اس کی نظر سیدھی میرال کے ہاتھ پر گئی۔ یہ کیوں اٹھایا تم نے؟ اس کا لہجہ سخت اور کرخت تھا۔ میں بس یوں ہی دیکھ رہی تھی، یہ کس کی دوا ہے؟ میرال گھبرا گئی۔ زارون نے ایک جھٹکے سے بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر دراز میں ڈال دی۔ تمہیں ہر چیز میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے میرال خان، وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے تو بس کا مطلب ہے ہی بس۔ اس نے غصے سے بات کاٹ دی، پھر ایک لمحے کو رک کر گہری سانس لی اور نظریں پھیر لی۔ اگلی بار میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ میرال کے لب کپ کپائے، دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ آخر ایسی کون سی دوا ہے جسے وہ مجھ سے چھپا رہا ہے؟ ایسا بھی کیا تھا جو وہ پھر سے سختی پر اتر آیا تھا؟ رات کو جب سب سو گئے، میرال کروٹ بدلتی رہی۔ زارون کی سرد مہری اور اس کا یوں دوائی چھپانا اس کے دل میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ اب وہ یقیناً جانتی تھی کہ زارون کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے، مگر کیا؟ اگلے دن دوپہر کے وقت ممی محلے کی ایک رشتہ دار سے ملنے گئی تھی اور زارون گھر سے آفس کے بہانے نکل گیا۔ میرال نے موقع غنیمت جانا، وہ فوراً بیڈ روم میں گئی اور اس دراز کو کھول لیا جہاں زارون نے کل رات دوائی چھپائی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے بوتل نکالی اور غور سے اس کا نام پڑھنے لگی۔ دوا کا نام پیچیدہ تھا، سمجھ نہ آیا یہ کون سی دوا ہے۔ وہ بڑبڑائی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ چادر اوڑھ کر باہر نکلی اور قریب کی ایک میڈیکل شاپ پر گئی۔ کاؤنٹر پر بیٹھے فارماسسٹ سے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی یہ دوا کس کے لیے ہوتی ہے؟ فارماسسٹ نے بوتل دیکھتے ہی چونک کر اسے واپس پکڑا۔ یہ عام دوا نہیں ہے میڈم، یہ برین ٹیومر کے مریضوں کو دی جاتی ہے اور سرجری سے پہلے یا دوران علاج کے لیے۔ میرال کے قدم جیسے زمین میں جم گئے، کانوں میں شور سا گونجنے لگا۔ برین ٹیومر؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ جی، یہ بہت سنجیدہ بیماری ہے، مریض کو فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے، فارماسسٹ نے سنجیدگی سے کہا۔ میرال نے جلدی سے بوتل واپس لی اور باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل پر ایک بوجھ سا آ بیٹھا۔ یا اللہ، یہ زارون کس قرب میں ہے اور میں اب تک اسے صرف نفرت سمجھتی رہی۔ گھر لوٹتے ہوئے اس کے قدم لرز رہے تھے، دل میں ہزاروں وسوسے اور سوال تھے۔ کیا وہ مجھ سے اسی لیے دور ہے؟ اسی لیے رات کو پیچھے ہٹ گیا تھا؟ کاش وہ مجھے بتاتا، کاش میں اس کے دل میں اس کا ساتھ دے پاتی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو زارون سامنے کھڑا تھا۔ اس نے چونک کر میرال کے آنسو دیکھے اور ایک لمحے کو شک کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ میرال نے جلدی سے بوتل اپنے دوپٹے میں چھپا لی اور نظریں جھکا لی۔ کہاں گئی تھی؟ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ جی، میں بس واک کرنے سامنے پارک گئی تھی۔ میرال نے جھوٹ کھڑا۔ پیچھے کیا چھپایا ہے؟ دوسرا سوال پیروں تلے زمین کھینچ گیا تھا۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ زارون خود آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے چھپی دوا نکل لی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میرال سب جان گئی ہے۔ میرال یکدم اس کے سینے سے آ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زارون کو سمجھ نہیں آیا اس موقع پر وہ کیا بولتے۔ اتنی بے بسی اسے آج تک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ تھوڑی دیر وہ رو کر اس سے الگ ہوئی۔ جب زارون کو کہتے سنا، میں ابھی مرا نہیں ہوں میرال جو اتنا رو رہی ہو۔ وہ ہنس رہا تھا۔ میرال چونک گئی۔ دیکھو تم فکر نہ کرو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اپنے ساتھ باندھے نہیں رکھ رہا۔ تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جاؤ۔ زندگی میری مختصر ہے پر تم ابھی جی سکتی ہو۔ وہ ساتھ کڑی اس بے رحم شخص کی باتیں سنتی رہی جسے اس کا دل چیرتے کوئی دکھ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ زارون اس کا علاج ہوگا، ہم علاج کروا لیں گے۔ وہ زارون کے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اس کا ایک علاج ہے، سرجری، جس میں زیادہ چانس نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ وہ میرال کا ہاتھ ہٹا گیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میرال، یہ بات میں تمہیں بتا نہیں سکا تھا، پر آج یہ دل تمہیں ہی چاہتا ہے۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا جب اس سب نفرت کے خول میں چھپا لیا۔ مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ زارون زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ میرال کے قدموں میں بیٹھا حال دل سنا رہا تھا۔
میں تمہیں چھوڑ دوں گا، بس میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ممی کا خیال رکھنا، انہیں اکیلا مت چھوڑنا۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ نہیں زارون، میں آپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، وہ بھی بول رہی تھی۔ زارون کمرے سے نکل گیا۔ وہ میرال کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ رات دونوں پر قیامت کی طرح گزری۔ میرال جائے نماز پر روتی رہی اور زارون سڑک پر۔ 2 دن ہو گئے تھے، دونوں کے بیچ بات چیت بالکل بند تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ میرال چائے کا کپ لے کر آئی تو دیکھا ہارون میز پر بیٹھا فائلز پر جھکا کچھ لکھ رہا ہے۔ اس کی انگلیاں لرز رہی تھی، ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھی۔ زارون، اس نے حیرانی سے پکارا۔ زارون نے جواب نہ دیا۔ اچانک قلم ہاتھ سے چھوٹ گیا، کرسی کے ساتھ لڑکتا وہ زمین پر گر پڑا۔ زارون! میرال کی چیخ پورے گھر میں گونجی۔ خالہ دوڑتی آئی، دونوں نے گھبرا کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھیں بند تھی، سانسیں بوجھل۔ لمحہ بھر میں پورا گھر ہڑبڑا گیا۔ وہ لوگ ایمرجنسی میں اسے اسپتال لے گئے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے کئی گھنٹے جانچ پڑتال کے بعد آخرکار خالہ اور میرال کو کمرے میں بلایا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی تھی جو کسی بڑے راز کی خبر دیتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ حقیقت جاننی ہوگی، زارون کے دماغ میں برین ٹیومر ہے۔ یہ بہت پرانی کنڈیشن ہے، لیکن مریض نے بروقت علاج نہیں کروایا۔ میرال کی سانس جیسے حلق میں اٹک گئی۔ ڈاکٹر، اس کا کوئی علاج تو ہوگا؟ میرال نے بے چینی سے پوچھا۔ جی، سرجری ہی واحد راستہ ہے، لیکن رسک بہت زیادہ ہے۔ کامیابی بھی ممکن ہے اور ناکامی کی صورت میں خطرہ بھی شدید ہے۔ ڈاکٹر کی آواز میں افسوس تھا۔ خالہ کے قدم جیسے زمین پر جم گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرال کا دل سینے میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے الفاظ بمشکل سنے، مگر ایک بات طے کر لی، ہمیں رسک لینا ہوگا، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے لہجے میں وہ عزم تھا جس نے خالہ کے دل کو بھی تھام لیا۔ آپ سرجری کی تیاری کریں، ہم تیار ہیں، اس نے ڈاکٹر سے کہا۔ دیکھیں مس میرال، جب تک مریض خود راضی نہیں ہوتا، ہم یہ سرجری نہیں کر سکتے۔ ان میں جینے کی امنگ ہونا لازم ہے، آپ لوگ انہیں سمجھائیں۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر باہر چلے گئے۔ پیچھے سمینہ بیگم اور میرال پریشان تھے۔ سفید کمرے کی چھت پر لگے بلب کی تیز روشنی آنکھوں میں چبھی۔ زارون نے بھاری پلکیں کھولی، سانسیں مدھم تھی، جیسے ہر سانس پر بوجھ رکھا ہو۔ سب سے پہلے اس کی نظر میرال پر پڑی۔ وہ بٹ کے کنارے بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، گال آنسو سے بھیگے ہوئے، اور خالہ اس کے برابر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ زارون، میرال نے کانپتے لہجے میں کہا۔ زارون کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو نمی جھلکی، مگر اس نے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ اسے یوں ٹوٹتے دیکھے گی نہیں، کبھی نہیں۔ کیسے ہو بیٹا؟ سمینہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں ممی، فکر مت کریں، اس نے دھیرے سے کہا۔ میرال آگے جھکی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، اب بالکل ٹھیک نہیں ہے، مت چھپائے، پلیز مت چھپائے۔ زارون کی آنکھیں بند ہو گئی، دل کے اندر ایک چبھن سی جاگ اٹھی۔ یہ لڑکی کیوں میرے لیے رو رہی ہے، جبکہ میں تو اسے کچھ بھی دینے کے قابل نہیں۔ زارون پلیز سرجری کے لیے مان جائے، میرال نے پیار سے کہا۔ اچانک اس نے کمزوری کے باوجود خود کو بٹ سے سنبھالا۔ خالہ اور میرال گھبرا کر آگے بڑھی۔ زارون، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرال کی آواز لرز گئی۔ مجھے یہاں نہیں رکنا، اس نے آکسیجن ماسک ہٹاتے ہوئے کہا۔ ایسی بات مت کرے، میرال نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں اللہ سے دعا مانگوں گی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن زارون نے اپنی نظر نہ اٹھائی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے سے ڈرتا تھا۔ اگر اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ لی تو شاید میرا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ دونوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، پر وہ نہیں رکا۔ کچھ لمحوں بعد وہ کمزور قدموں سے وارڈ کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میرال اور سمینہ بیگم دونوں کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ وہ فجر کے وقت گھر واپس لوٹا تھا۔ اس کا خیال تھا میرال سو رہی ہوگی، پر وہ جاگ رہی تھی۔ اچھا ہوا تم جاگ رہی ہو، یہ پیپرز ہے، یہ لو سائن کر دو،
میں بھی کر دوں گا، پھر تم آزاد۔ وہ میرال کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ میرال وہ پیپر دیکھ کر پتھر کی ہو گئی۔ زارون، مجھے بھی کچھ دینا ہے آپ کو، پھر فیصلہ آپ کا ہوگا۔ میرال نے ایک رپورٹ اس کو دی۔ یہ میرا بچہ، ہمارا بچہ؟ وہ میرال کی پریگنینسی کی رپورٹ تھی۔ میرال نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ ہاں زارون، یہ ہمارا بچہ، آپ بابا بننے والے ہیں۔ کیا آپ بھی جینا نہیں چاہتے؟ اپنے بچے کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیں گے؟ زارون جو بے حد خوش ہو رہا تھا میرال کی بات پر ٹھٹکا۔ نہیں، میں اپنی اولاد کو دنیا میں آتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میرال کو گلے لگائے ایک نئی امید سے بولا۔ زارون نے وہ طلاق کے پیپرز پھاڑ دیے۔ اس خوشی دینے کا شکریہ میرال، میری زندگی میں آنے کا شکریہ۔ تم کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ وہ فکر مند ہوا۔ کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، کل ہم ساتھ جائیں گے۔ وہ میرال کو پاگل سا لگا۔ زارون ادھر دیکھیں۔ ہاں، ہم ساتھ جائیں گے۔ پہلے وعدہ کرے آپ سرجری کرواتے وقت میرے خالہ اور ہمارے بچے کے لیے اس بیماری سے لڑیں گے۔ میرال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وعدہ سویٹ ہارٹ۔ چلو اب سو اور کچھ فاسٹ فوڈ نہیں کھانا، بچے کا روم بھی بنوانا ہے۔ کمرے میں خوشی کی فضا چل پڑی تھی۔ وہ الگ الگ ہدایت دے رہا تھا جبکہ میرال اس کی باہوں میں سکون سے لیٹی تھی۔ آج زارون کی سرجری تھی۔ میرال بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ سمینہ بیگم اور میرال دونوں دعا گو تھی۔ اسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر لمبے وقت کے بعد بالآخر دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر تکن ضرور تھی مگر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر سب کے دلوں کی دھڑکن تھم سی گئی۔ الحمدللہ سرجری کامیاب رہی ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنتے ہی خالہ نے شکرانے کے آنسو بہا دیے اور میرال کا دل جیسے سینے میں واپس آ گیا۔ اس کی لرزتی ہوئی انگلیاں فوراً دعا کے لیے اٹھ گئی۔ آپ لوگ ابھی ان سے نہیں مل سکتے، کچھ دیر بعد انہیں ریکوری روم میں شفٹ کیا جائے گا، ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میرال نے خالہ کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی۔ خالہ، زارون ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ اس کی آواز میں وہی ٹوٹا ہوا بھروسہ تھا۔ ہاں بیٹا، اللہ نے سن لی ہے۔ خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ گھنٹوں بعد جب زارون کو ریکوری روم میں لے جایا گیا تو اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ کمزور سی نظریں چاروں طرف بھٹکی اور پھر رک کر میرال کے چہرے پر جا ٹھہری۔ میرال نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زارون، آپ ٹھیک ہے؟ اس کے ہونٹ کھپ کھپا رہے تھے۔ زارون نے لب ہلائے، آواز بہت مدھم تھی۔ میں ابھی زندہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی اور کمزوری تھی، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ یہ زندگی کسی کے لیے ہے مگر زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس لمحے میرال کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ خالہ بھی کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں کو ایسا دیکھا جیسے دل کو سکون ملا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ ریکور ہو گیا تھا۔ کچھ سال گزر گئے تھے۔ زارون کی زندگی میں وہ اندھیرا اب نہیں رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر اب سکون کے سائے تھے۔ بڑے لان میں شام کے وقت ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ چھوٹا سا 2 سال کا بچہ دوڑتا ہوا گھاس پر گر پڑا اور پھر ہنستے ہنستے بابا بابا پکارنے لگا۔ زارون نے کتاب ہاتھ سے رکھ دی اور آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میرال دیکھو، یہ پھر گر گیا تھا، زارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرال برآمدے سے آتی ہوئی ہنسی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ گرے گا نہیں تو چلنا کیسے سیکھے گا زارون؟ وہ دونوں کے قریب آ بیٹھی۔ زارون نے بچے کو گود میں بٹھایا اور اس کی معصوم انگلیاں پکڑ کر کہا، یہ میرا سب سے بڑا انعام ہے میرال، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی مجھے یہ لمحہ دے گی۔ میرال کی آنکھیں بھیگ گئی۔ زندگی نے آپ کو صرف لمحے نہیں دیے بلکہ سب کچھ لٹا دیا ہے، محبت بھی، گھر کا سکون بھی۔ زارون نے اس کی طرف گہری نگاہ سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جسے برسوں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر میرال کی انگلیوں کو تھام لیتا ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں یہ سب کچھ نہ پا سکتا۔ 2 سالہ بچہ پھر اپنی معصوم ہنسی کے ساتھ دونوں کے بیچ میں شرارت کرنے لگا۔ زارون نے اسے پیار سے سینے سے لگایا اور میرال کی طرف دیکھ کر کہا، یہ ہمارا مان ہے، ہماری دعا کی قبولیت۔
جب سمینہ بیگم بھی باہر آ گئی، وہ چھوٹا ضمیر ننھے قدموں سے چلتے دادی کی گود میں چڑھ گیا۔ ممی آپ اسے دیکھیں، ہم آئے۔ وہ میرال کو لیے کمرے میں آیا۔ چھوڑے زارون، ہر وقت رومانس۔ کمرے میں لاتے ہی زارون نے میرال کو باہوں میں اٹھا لیا۔ سویٹ ہارٹ، کبھی وقت اپنے شوہر کو بھی دیا کرو، ہر وقت ساس اور بیٹے میں لگی رہتی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ میرال پہ سایہ فگن ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی باہوں میں سما گئی۔ ہوا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، شام ڈل رہی تھی اور زندگی اپنی مکمل خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔